خوش آمدید. آج دا پوڈکاسٹ آف بک ریویوز میں ہم روسی ادب کے ایک بہت ہی بڑے نام اینٹون چیکھوف کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں. جی ہاں، چیکھوف جن کی کہانیاں آج بھی اتنے سالوں بعد بھی دل کو چھوتی ہیں. بالکل. اور آج ہم ان کی کچھ منتخب کہانیوں کا جائزہ لیں گے، اور یہ سارا تجزیہ اور تفصیلات ہمارے پلیٹ فارم کے بانی محمد منتظر مہدی کی تحقیق پر مبنی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کہانیوں کی گہرائی میں اتریں اور سمجھیں کہ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے. یقیناً چیکھوف کا نام جب بھی مختصر افسانے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے. انہوں نے اس صنف کو ایک نئی پہچان دی، آپ کہہ سکتی ہیں. صحیح. ان کی کہانیاں صرف قصے نہیں بلکہ انسانی نفسیات، ہماری کمزوریاں، سماجی حقیقتیں، ان سب کا بہت ہی باریک بینی سے کیا گیا مطالعہ ہے. تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے سلیکٹڈ سٹوریز آف اینٹون چیکھوف، یعنی چیکھوف کی منتخب کہانیاں. اردو میں بھی مختلف ناموں سے، جیسے چیکھوف کے افسانے یا منتخب کہانیاں، ان کے ترجمے مل جاتے ہیں. اور مصنف اینٹون پاولووچ چیکھوف، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، روس کے تھے. 1860 میں پیدا ہوئے اور زیادہ عمر نہیں پائی. 1904 میں ان کا انتقال ہو گیا. صرف 44 سال کی عمر. جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر تھے. اچھا، ایک ڈاکٹر اور اتنا بڑا ادیب. جی ہاں، یہی تو کمال ہے. ایک طرف میڈیکل کی پریکٹس اور دوسری طرف ادب میں اتنا بڑا مقام. وہ بنیادی طور پر مختصر کہانیاں اور ڈرامے لکھتے تھے، اور ان کا جو انداز ہے وہ حقیقت نگاری یعنی ریئلزم کہلاتا ہے. اور یہ کہانیاں زیادہ تر 1880 سے 1904 کے بیچ روسی رسالوں میں شائع ہوتی رہیں. بالکل. اور ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کی تقریباً ہر بڑی زبان میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں. اردو میں بھی بہت اچھے تراجم موجود ہیں. انہیں جدید شارٹ سٹوری کے، آپ کہہ سکتے ہیں، بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ بات واقعی اہم ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے انسانوں کو، ان کی نفسیات کو اتنی گہرائی سے سمجھنا. شاید ان کے پیشے نے بھی اس میں مدد کی ہو. یقیناً، میرا بھی یہی خیال ہے. ایک ڈاکٹر روزانہ انسانی دکھ، تکلیف، کمزوریوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہے. شاید اسی لیے وہ اپنے کرداروں کو اتنی ہمدردی اور سچائی سے پیش کر پاتے ہیں، بغیر کوئی اخلاقی فیصلہ سنائے. چلیں اب محمد منتظر مہدی کے تجزیے کی روشنی میں کچھ کہانیوں کی بات کرتے ہیں. پہلی کہانی لیتے ہیں، دا لیڈی ود دا ڈاگ. اردو میں عورت اور کتا کہہ لیں. ہاں، یہ بہت مشہور کہانی ہے. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شادی شدہ بینکر ہے، دمتری گوروف. وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے کچھ بیزار سا ہے اور اکثر چھٹیوں پر دوسرے شہروں میں جا کر وقتی تعلقات بنا لیتا ہے. وہ یالٹا کے ساحل پر چھٹیاں گزار رہا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک نوجوان شادی شدہ خاتون اینا سرگیونا سے ہوتی ہے، جو اپنے سفید کتے کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے. اچھا. دونوں میں بات چیت شروع ہوتی ہے اور جلد ہی ان کے درمیان ایک رومانوی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اب یہاں پڑھنے والا سوچتا ہے کہ کیا یہ گوروف کا ایک اور وقتی معشوقہ ہے یا اس بار کچھ مختلف ہے؟ بالکل، یہی سسپنس ہے. کہانی آگے بڑھتی ہے. چھٹیاں ختم ہوتی ہیں. اینا اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاتی ہے. گوروف اپنے شہر ماسکو لوٹ آتا ہے. وہ سوچتا ہے چلو یہ قصہ بھی ختم. لیکن ختم نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اینا کی یاد اسے بہت ستاتی ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف جسمانی کشش نہیں تھی، بلکہ شاید یہ اس کی زندگی کی پہلی سچی محبت ہے. وہ بے چین ہو کر اینا سے ملنے اس کے شہر پہنچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تھیٹر میں ملتے ہیں. اینا بھی اعتراف کرتی ہے کہ وہ اسے بھلا نہیں پائی، مگر مسئلہ وہی کا وہی ہے. دونوں شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے سماجی بندھنوں میں قید ہیں. تو کیا وہ کوئی حل نکال پاتے ہیں؟ چیکھوف وہ کوئی آسان فلمی حل نہیں دیتے. کہانی کے آخر میں وہ دونوں مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ راستہ بہت مشکل ہے، شاید ناممکن بھی، لیکن انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. کہانی ایک سوال پر ختم ہوتی ہے کہ وہ اس دوہری زندگی کو، اس چھپی ہوئی محبت کو کیسے نبھائیں گے.
تو چیکھوف یہاں محبت کی کوئی آئیڈیل تصویر نہیں دکھا رہے، بلکہ اس کی پیچیدگی، سماجی رکاوٹیں اور جو اخلاقی کشمکش پیدا ہوتی ہے اسے بہت حقیقت پسندی سے سامنے لاتے ہیں۔ واقعی یہ محبت اور سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اچھا، اب دوسری کہانی دیکھتے ہیں، دی ڈیتھ آف اے کلرک، یعنی کلرک کی موت۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت دلچسپ اور چونکا دینے والی کہانی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہے، ایوان دمیترچ رویاکوف۔ وہ تھیٹر میں بیٹھا اوپرا دیکھ رہا ہے بڑے مزے میں جی، کہ اچانک اسے چھینک آ جاتی ہے۔ اچھا، اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ چھینک کی کچھ چھینٹیں اس کے سامنے بیٹھے ایک بڑے افسر جنرل برزیجلوف کی گنجی پر پڑ جاتی ہیں۔ اوہو، چرویاکوف فوراً معافی مانگتا ہے۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مگر چرویاکوف کو تسلی نہیں ہوتی۔ اسے لگتا ہے افسر نے بس رسمی طور پر کہہ دیا، دل سے معاف نہیں کیا۔ اور بس یہاں سے اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ وقفے میں پھر جنرل کے پاس جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ جنرل تھوڑا جھنجھلا جاتا ہے کہ بھئی میں تو بھول بھی گیا، تم کیوں بار بار یاد دلا رہے ہو؟ لیکن وہ باز نہیں آتا۔ نہیں آتا۔ اگلے دن دفتر میں پھر جنرل سے معافی مانگنے پہنچ جاتا ہے۔ اب جنرل کو سچ مچ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے ڈانٹ دیتا ہے۔ چرویاکوف پر یہ بے عزتی اور افسر کا غصہ اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ گھر آتا ہے، صوفے پر لیٹتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کیا ایک چھینک اور موت؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ عجیب نہیں؟ بظاہر تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہی چیخوف کا گہرا طنز چھپا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی موت نہیں، یہ اس پورے سماجی اور بیوروکریٹک نظام پر تبصرہ ہے جہاں چھوٹے لوگ بڑے افسروں سے، طاقت سے اتنا زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ اچھا، چرویاکوف کی موت جسمانی وجہ سے کم، نفسیاتی دباؤ سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے اندر کے خوف، اپنی کمتری کے احساس اور اس سسٹم کے بوجھ تلے دب کر مرتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ یہ نظام انسان کو کیسے اندر سے ختم کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری اور پریشان کن بات ہے۔ اچھا چلیں اب وارڈ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ سنائیں، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ نسبتاً ایک طویل کہانی ہے، ایک ناولٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے قصبے کے سرکاری ہسپتال کے پاگل خانے یعنی وارڈ نمبر 6 کی کہانی ہے۔ اوکے۔ وارڈ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہاں 5 مریض ہیں۔ ان میں ایک ہے ایوان دمیترچ گروموف، جو پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن وہم کا شکار ہے۔ ہسپتال کا جو چیف ڈاکٹر ہے آندرے یفیمچ راگین، وہ بھی پڑھا لکھا ہے لیکن بہت کاہل اور لا تعلق سا آدمی ہے۔ دنیا سے، اس کے دکھوں سے جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، بس کتابوں میں گم رہتا ہے۔ تو کہانی میں موڑ کہاں آتا ہے؟ موڑ تب آتا ہے جب ڈاکٹر راگین کی ملاقات گروموف سے ہوتی ہے۔ وہ اس مریض کی باتوں، اس کی ذہانت سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ گھنٹوں وارڈ نمبر 6 میں جا کر گروموف سے فلسفے پر، زندگی کے دکھوں پر بحثیں کرنے لگتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک پاگل خانے کا مریض؟ جی۔ راگین خود اسٹوئسزم کے فلسفے کو مانتا ہے، یعنی ہر حال میں صبر کرنا، جذبات پر قابو رکھنا۔ وہ گروموف کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قصبے کے لوگ، ہسپتال کا عملہ، وہ ڈاکٹر کی اس حرکت کو، ایک پاگل سے دوستی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افواہیں پھیلنے لگتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اوہ، تو کیا اسے بھی پاگل قرار دے دیا جاتا ہے؟ بالکل، یہی تو کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ اور المیہ ہے۔ اسے دھوکے سے علاج کے بہانے اسی وارڈ نمبر 6 میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر راگین خود انہی حالات کا شکار ہے جن پر وہ پہلے فلسفیانہ بحثیں کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کا فلسفہ کہاں جاتا ہے؟ جب وارڈ کا چوکیدار نکیتا اسے مارتا پیٹتا ہے تو اس کا سارا فلسفہ، سارا اسٹوئسزم ہوا ہو جاتا ہے۔ اسے شدید جسمانی اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے اور کچھ ہی دن میں وہ فالج کے حملے سے مر جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک انجام ہے۔ جی، اور یہ کہانی ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے، اصل میں پاگل کون ہے؟ وارڈ کے وہ مریض، یا وہ ڈاکٹر جو حقیقت سے لا تعلق تھا، یا پھر وہ پورا معاشرہ جو ظلم، بے حسی اور مختلف سوچ کو برداشت نہیں کر پاتا؟ چیخوف یہاں حقیقت، وہم، آزادی، ظلم، ان سب تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ واقعی یہ بہت گہری، بہت فکر انگیز کہانی ہے۔ اچھا، ایک اور کہانی جس کا ذکر محمد منتظر مہدی کے تجزیے میں ہے، دی کمیلین یعنی گرگٹ۔ ہاں، یہ نسبتاً مختصر ہے، مزاحیہ بھی ہے، لیکن طنز بہت گہرا ہے۔
تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ منظر ایک بازار کا ہے. ایک کتے نے ایک سنار خروکین نامی کی انگلی کاٹ لی ہے. شور مچا ہوا ہے. پولیس انسپیکٹر اوچومیلوف موقع پر پہنچتا ہے. وہ خروکین کی حالت اور مجمع کا شور دیکھ کر فوراً غصے میں آتا ہے. کہتا ہے اس کتے کو فوراً مار دو اور اس کے مالک پر جرمانہ کرو. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے بھیڑ میں سے کوئی آواز لگاتا ہے, ارے یہ کتا تو شاید جنرل زگالف کا ہے. اچھا پھر؟ بس یہ سنتے ہی انسپیکٹر صاحب کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ فوراً خریوکن پر ہی برس پڑتے ہیں کہ ضرور تم نے ہی کتے کو کچھ کیا ہوگا, یہ تو کتنا پیارا کتا ہے. پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ جنرل کا نہیں ہے. انسپیکٹر فوراً پھر پلٹا کھاتا ہے, ہاں مارو اسے, آوارہ کتا ہے. مطلب وہ بار بار اپنا بیان بدلتا رہتا ہے. بالکل جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے. جب پتہ چلتا ہے کتے کا مالک کوئی بڑا آدمی ہے تو کتا معصوم ہو جاتا ہے. جب لگتا ہے عام آدمی کا ہے تو قصوروار. یہ چند بار ہوتا ہے اور ہر بار انسپیکٹر کا رویہ, لہجہ سب بدل جاتا ہے. یہ تو صاف صاف منافقت اور موقع پرستی پر طنز ہے. یقیناً. یہ کہانی اتنے سادہ مزاحیہ انداز میں دکھاتی ہے کہ کس طرح طاقت اور رتبہ انصاف اور اصولوں پر حاوی ہو جاتی ہے. اوچومیلوف کے لیے سچ کیا ہے یہ اہم نہیں, اہم یہ ہے کہ جس پر الزام ہے اس کا تعلق کس سے ہے. اور چیکھوف کا کمال یہ ہے کہ اتنی سنجیدہ بات کو ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا ہے. جی ہاں, اور طنز کی کاٹھ اسی لیے اور تیز ہو جاتی ہے. اور سوچیں, کیا یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ نہیں؟ کیا ہم اپنے آس پاس ایسے گرگٹ نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں. اچھا, ان کہانیوں کا جائزہ لینے کے بعد اگر ہم محمد منتظر مہدی کے تجزیے کی روشنی میں دیکھیں تو کچھ مشترکہ موضوعات کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے نمایاں تو انسانی کمزوریاں ہیں. جیسے کلرک کی کہانی میں خوف, عورت اور کتا میں محبت کی الجھنیں اور سماجی مجبوریاں, گرگٹ میں موقع پرستی, وارڈ نمبر 6 میں لا تعلقی اور بے حسی, یہ سب انسانی فطرت کے پہلو ہیں. اور ان کمزوریوں کو وہ اس وقت کے روسی معاشرے کے پس منظر میں دکھاتے ہیں. بالکل. وہ جو طبقاتی فرق تھا, بیوروکریسی کا جو سخت نظام تھا, چھوٹے ملازموں کی جو بے بسی تھی, پڑھے لکھے لوگوں کی جو ایک طرح کی لا تعلقی یا بے بسی تھی, یہ سب ان کی کہانیوں میں جھلکتا ہے. لیکن ان کی اصل طاقت, جیسا آپ نے پہلے کہا, وہ نفسیاتی حقیقت نگاری ہے. کرداروں کے اندر کیا چل رہا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. جی, وہ اس کو بڑی مہارت سے سامنے لاتے ہیں. وہ صرف بتاتے نہیں بلکہ قاری کو محسوس کرواتے ہیں. قاری کردار کے ساتھ ہنستا ہے, روتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اور ان میں طنز بھی ہے, لیکن وہ ایسا نہیں جو صرف ہنسائے, بلکہ وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. صحیح کہا. اور کبھی کبھی تو وہ زندگی کی بے معنیت, وقت گزرنے کا احساس, انسان کی تنہائی جیسے وجودی سوالات بھی اٹھاتے ہیں, خاص طور پر وارڈ نمبر 6 جیسی کہانیوں میں. ادب پر ان کے اثرات کے بارے میں کیا کہیں گی, خاص طور پر مختصر افسانے کی صنف پر؟ چیخوف نے تو مختصر افسانے کا نقشہ ہی بدل دیا. ان سے پہلے کہانی کا مطلب تھا ایک مضبوط پلاٹ, ایک واضح شروع, درمیان اور آخر, کلائمیکس. چیخوف نے دکھایا کہ کہانی صرف واقعے کا نام نہیں, بلکہ ایک موڈ, ایک ماحول, کرداروں کی نفسیاتی کیفیت, زندگی کے کسی ایک لمحے کو پکڑ لینا, یہ بھی کہانی ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے کہانی پن سے زیادہ کیفیت پر زور دیا. آپ کہہ سکتی ہیں, انہوں نے ماحول اور کردار نگاری کو پلاٹ جتنی ہی اہمیت دی. اسی لیے بعض لوگ ان کی کہانیوں کو پلاٹ لیس بھی کہتے ہیں, حالانکہ ان میں ایک اندرونی ربط اور ساخت ضرور ہوتی ہے. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. اور کیا یہ اثرات ہمارے اردو ادب پر بھی نظر آتے ہیں؟ جی بالکل. محمد منتظر مہدی کے تجزیے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اردو کے بڑے افسانہ نگار جیسے پریم چند ہیں, منٹو, بیدی, قرۃ العین حیدر, ان سب پر چیخوف کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. وہ جو حقیقت نگاری ہے, کرداروں کی نفسیات میں اترنا, سماجی مسائل کو بغیر نعرے بازی کے پیش کرنا, یہ چیزیں ہمیں ان ادیبوں کے ہاں بھی ملتی ہیں. اچھا, اب ذرا ان کے لکھنے کے انداز یعنی اسلوب تحریر پر بات کرتے ہیں. کیا خاص بات ہے اس میں؟ سب سے بڑی خوبی ہے سادگی اور اختصار. بریوٹی از دا سول آف وٹ. وہ اس پر عمل کرتے تھے.
کم سے کم لفظوں میں بات کہنا. جملے اکثر چھوٹے، نپے تلے، غیر ضروری تفصیلات سے گریز کرتے ہیں. اور وہ خود کہانی سے باہر رہتے ہیں، مطلب اپنی رائے نہیں دیتے۔ جی، اسے موروثیت یا آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں. وہ بس صورتحال دکھا دیتے ہیں، کرداروں کو ان کے عمل اور بات چیت سے پیش کرتے ہیں، قاری پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھے. وہ علامات کا استعمال بھی خوب کرتے ہیں، جیسے عورت اور کتا میں وہ کتا، یا وارڈ نمبر 6 خود ایک علامت بن جاتا ہے ظلم اور بے حسی کی. اور ان کی کہانیوں کے انجام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر کھلے ہوتے ہیں، اوپن اینڈڈ۔ بالکل، یہ ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے. وہ کہانی کو کسی منطقی انجام تک پہنچا کر بند نہیں کرتے، بلکہ اکثر ایک سوال پر، ایک ادھورے پن کے احساس پر چھوڑ دیتے ہیں. جیسے عورت اور کتا میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ گورو اور اینا کا آخر کیا بنے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے قاری کہانی ختم ہونے کے بعد بھی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ صرف کہانی پڑھتا نہیں، بلکہ اس میں شریک ہو جاتا ہے. وہ خود ممکنہ انجام سوچتا ہے. تو مجموعی طور پر اگر ہم محمد منتظر مہدی کی اس تجزیے کو سمیٹیں تو چیخوف کی کہانیاں انسانی نفسیات اور معاشرتی حقیقتوں کا ایک ایسا آئینہ ہیں جو ہمیں اپنے اندر اور اپنے ارد گرد دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، مختصر ہوتے ہوئے بھی یہ کہانیاں بہت گہری ہیں. ان میں سوچنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے اور کبھی کبھی تلخی سے مسکرانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. ہر کہانی میں سادگی بھی ہے، گہرائی بھی، کہیں طنز ہے تو کہیں خاموش ہمدردی۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادب کبھی پرانا نہیں ہوتا. ہر دور کے لوگ اسے پڑھ کر اس سے اپنے مطلب نکال سکتے ہیں. چیخوف کو پڑھنا ایک طرح سے انسانی حالت کو، ہیومن کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تو اگر اس گفتگو سے آپ کے اندر بھی چیخوف کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے تو ان کی یہ منتخب کہانیاں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہیں تو 0349226647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کتاب کا تفصیلی جائزہ اور اس سے جڑا ہوا دوسرا علمی اور ادبی مواد آپ knowledgewithmm.blogspot.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پہ یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر مبنی بہت دلچسپ معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جی، اور ساتھ ہی وہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج وتھ MMM کے نام سے معلوماتی گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں. وہاں آپ کو جنرل نالج، سائنس، ادب، تاریخ، ٹیکنالوجی، ان سب موضوعات پر بہت اچھا مواد ملتا ہے. نالج وتھ MMM یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی MMM کی زیر نگرانی چل رہا ہے اور اس کا مقصد آپ کے ذہن کو علم کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ بکس، سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیک کی دنیا تک یہاں علم کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ضرور جڑیں اور MMM کے علم کے شوق کو اپنا رہنما بنائیں. چاہے آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہوں یا اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوں، یہاں آپ کو اپنی دلچسپی کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملے گی جو آپ کے ذہن کے دریچے کھولے گی. نالج ود MMM سے جڑنے کا لنک آپ کو نیچے تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو یہ تھی اینٹون چیکوف کی دنیا کی ایک جھلک۔ ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ عام سی زندگیوں میں بھی کتنے غیر معمولی ڈرامے اور سچائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور شاید آج کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے کہ 1 صدی سے زیادہ وقت گزر گیا، کیا ہم نے ان چیزوں پر قابو پا لیا ہے جن پر چیکوف لکھ رہے تھے؟ وہ سماجی خوف، وہ محبت کی الجھنیں، وہ طاقت کے سامنے رنگ بدلنا، کیا یہ آج ختم ہو گیا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی بار ایک نئی کتاب اور نئی تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔